میں آزاد ہوں، آج میں آزاد ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح خوش ہوتی ہوئی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ میں اب اپنے خواب پورے کر سکتی ہوں، میں کھل کر جی سکتی ہوں۔ اس کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی اور وہ تھک کر بیڈ پر گر گئی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً اٹھی اور آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈالا، جس سے پل بھر میں آنسو بہہ نکلے۔ اپنا حلیہ مزید بگاڑ کر وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑی عورت نے اسے اس حال میں دیکھا تو تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمت کرو میری بیٹی، ہمت کرو، اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی بولی۔ لیکن میرے ساتھ ہی کیوں اماں؟ میرال نے روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ کر اداکاری کی۔ بیٹا تم ہمت رکھو، شاہ تمہیں کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے رونا بند کرو۔ تم نے شاہ کا سپنا پورا کرنا ہے۔ شاہ تمہیں مزید پڑھانا چاہتا تھا، تمہیں ایک کامیاب ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تمہیں اس کا خواب پورا کرنا ہے، تم اس طرح ٹوٹ نہیں سکتی۔ تائی اماں نے دلاسا دیا تو وہ بآواز رونے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جیسے اس نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو میرال نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ ارے میرے تو پیپرز ہیں جس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ فوراً بال باندھتے ہوئے کھڑی ہوئی، دوپٹہ ایک سائڈ پر ڈالا اور کتاب نکال کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ اسے شاہ کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ تم آج یونیورسٹی آ گئی ہو؟ تمہارے شوہر کا کل انتقال ہوا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی دوست نے اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ارے مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرال نے جواب دیا، پھر فوراً لہجہ بدل کر سر جھکا لیا جیسے بہت غم زدہ ہو۔ یہ شاہ کا سپنا تھا کہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر بنوں، بس اس کا سپنا پورا کرنے کے لیے خود کو سنبھال کر باہر نکلی ہوں۔ وہ نم آواز میں بولی، میں تمہارے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ واقعی میں نے دیکھا تھا تمہارے شوہر کو بہت شوق تھا کہ تم ڈاکٹر بنو، وہ تمہیں خود چھوڑنے آتے تھے اور خود ہی لینے آیا کرتے تھے، دوست نے ہمدردی سے کہا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور کلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آ کر اسے تعزیت کرتا، جس سے وہ اب بیزار ہونے لگی تھی۔ اسی بیزاری میں وہ کلاس چھوڑ کر پارک میں جا بیٹھی اور خاموشی سے پڑھنے لگی۔ جس وقت ہمیشہ شاہ اسے لینے آیا کرتا تھا، آج ٹھیک اسی وقت گاڑی یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی اور ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر ڈالی۔ وہاں ڈرائیور کو دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو ڈرائیور، جلدی کرو، اس نے کہا اور گاڑی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور بار بار بیک ویو مرر سے میرال کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بابا، آپ اس طرح مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میرال نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیوی، ڈرائیور نے کہہ کر نظریں سامنے کر لیں اور پھر خاموشی سے اسے گھر پہنچا دیا۔ میرال گھر کے اندر داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب سے اس کا نکاح شاہ سے ہوا تھا وہ سہم کر رہتی تھی۔ شاہ کی موجودگی اسے خوف میں مبتلا کر دیا کرتی تھی، لیکن کل سے جب سے اس کے انتقال کی خبر آئی تھی وہ بے فکر ہو گئی تھی۔ ماما، میں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے باہر جا رہی ہوں، وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، ابھی کل ہی تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور تم اس طرح گھوم رہی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس کی ماں نے غصے سے ڈانٹا۔ ارے بچی کو کیوں کچھ کہہ رہی ہو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ بیٹا۔ غزنوی شاہ کی ماں میرال کی تائی نے سر ہلایا اور ماں کے غصے بھرے چہرے کو نظر انداز کرتی باہر نکل گئی۔ وقت گزرنے لگا اور میرال نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا شروع کر دی۔ اب نہ اسے کوئی روک ٹوک تھی نہ کوئی خوف، وہ پڑھائی پر مکمل توجہ دینے لگی۔ پہلے جو وہ شاہ کی ضد میں پڑھائی چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب وہی تعلیم اس کا جنون بن چکی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی، آخر کار اس کی ڈاکٹر کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹی اس کی ماں مٹھائیاں لیے انتظار کر رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، آخر کار جو شاہ چاہتا تھا وہ ہو ہی گیا۔ تائی نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ میرال نے مصنوعی اداسی سے سر ہلایا جیسے اسے شاہ کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ تائی اماں، اب آپ مما کو سمجھائیں نا، میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ مجھے کہیں نہیں بھیجنا چاہتی، اس نے رونی صورت بنا کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ تائی اس کے لیے راستہ ہموار کر سکتی ہیں۔ میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں چاہتی، میرال کی ماں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ تائی نے اسے سینے سے لگایا۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گی، جاؤ، تمہارے بابا اور تایا کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرال مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کے بابا اور تایا پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر اسے گلے ملے۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میرال کے والد محبت سے بولے۔
تو پھر آپ نیچے کیوں نہیں آئے تھے؟ میرال نے اپنا بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہاں تمہاری تائی جان اور مما تھی، اس لیے سوچا تمہیں کمرے میں سکون سے مبارکباد دیں اور ساتھ ہی یہ تحفہ بھی دے دیں۔ اس کے بابا نے ایک مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ میرال نے حیرت سے اسے کھولا تو اندر ایک چمکتا ہوا ہیرے کا لاکٹ اور امریکہ کا ریٹرن ایئر ٹکٹ موجود تھا۔ یہ وہی ٹکٹ تھا جس کی میرال برسوں سے خواہش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کی آزادی کی آخری مہر بھی لگ گئی ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ تقدیر نے اس کے لیے کوئی اور ہی جال بن رکھا ہے۔ تھینک یو سو مچ بابا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے میرے لیے کیا 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 ہے۔ وہ ٹکٹ کو دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ میری بیٹی کوئی خواہش کرے اور میں پوری نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے باپ نے کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تایا جان، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا کہ میں ملک سے باہر جا رہی ہوں؟ میرال نے پوچھا تو تایا جان اکرام صاحب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میری بیٹی؟ اگر تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے ہمیشہ سے تم اور شاہ دونوں ہی بہت اہمیت رکھتے تھے۔ جب سے شاہ گیا ہے ہم بہت ڈر گئے ہیں، اسی لیے بس چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں۔ ہاں، پہلے ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی کہ تمہارا زبردستی شاہ سے نکاح کروا دیا تھا۔ بس اسی غلطی کی تلافی کے لیے چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ہمیں معلوم ہوتا کہ شاہ کی زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو ہم تمہارا نکاح کبھی اپنے بیٹے سے نہ کرواتے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ تایا جان، آج خوشی کا دن ہے، شاہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح اداس ہوں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ میرال نے فوراً اپنے تایا کے سینے پر سر ٹکا لیا۔ اس کے تایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، تم اب آرام کرو، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے، اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ انہوں نے میرال کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی میرال نے دروازہ لاک کیا اور ٹکٹ کو چوم لیا۔ وہ ٹکٹ اوپر فضا میں لہراتی گول گول گھومنے لگی۔ واو، میرا سپنا پورا ہونے والا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا خواب پورا ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس کھڑوس کے ساتھ مجھے اپنی پوری زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن اللہ آپ جو کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں۔ چلو، شاہ سے نکاح کے بعد اب گھر والوں نے مجھے فورس کرنا تو چھوڑ دیا کہ میں کسی اور سے شادی کروں۔ اب میں اپنی زندگی کھل کر جی سکتی ہوں، نہ شادی کی ٹینشن اور نہ گھر والوں کا پریشر۔ اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور بیڈ پر گر کر ادھر ادھر کلا بازیاں کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور اپنا بیگ نکالا۔ وہ جب سے پڑھائی کر رہی تھی اس کا ارادہ ملک سے باہر جانے کا ہی تھا، اسی لیے اس نے تیاری پہلے ہی مکمل کر رکھی تھی۔ اس نے سارا سامان بیگ میں ڈالا اور پیکنگ مکمل کرنے لگی۔ اگلا پورا دن مصروف گزرا۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے گئی اور سب سے ملاقات کے بعد رات میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزرا۔ پہلے تو اس کی مما اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن جب میرال کی تائی نے انہیں اچھے سے سمجھایا تو وہ راضی ہو گئی۔ میرال حیران تھی کہ اس کی ماں، جو اسے ملک سے باہر بھیجنے کے سخت خلاف تھی، اتنی جلدی کیسے مان گئی، مگر وہ اس وقت اس قدر خوش تھی کہ اس نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی خوشی میں مگن رہی۔ ماما، آپ لوگ نہیں چل رہے مجھے چھوڑنے؟ جیسے ہی گاڑی پورچ میں آئی، میرال نے پلٹ کر اپنے والدین سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ڈرائیور ہے نا، وہ تمہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ دے گا، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر میرال کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور تائی سمیت گھر کے تمام افراد سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈال دی۔ ایئرپورٹ گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ میرال، جو پوری رات اس خوشی میں سو نہ سکی تھی کہ وہ صبح ملک سے باہر جا رہی ہے، جیسے ہی گاڑی کی نشست سے لگی اس کی آنکھیں موندی چلی گئیں اور نہ جانے کب اسے گہری نیند آ گئی۔ جب میرال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نرم و ملائم بستر پر پایا۔ اس نے ہڑبڑا کر آس پاس دیکھا۔ کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈرائیور چچا، کہاں ہیں آپ؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے حیرت اور خوف سے آواز لگائی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ سامنے صوفے پر کوئی بیٹھا ہے۔ اندھیرے میں بھی اس شخص کی چمکتی ہوئی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں اور اس کا مسلسل گھورنا میرال کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم یہاں محفوظ ہو، ایک مردانہ بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ خوف سے میرال کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو ایئرپورٹ جانے کے لیے نکلی تھی، پھر یہاں کیسے پہنچی؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ بیڈ سے اترتی ہوئی چیخی۔ بس یہی سمجھ لو کہ آج سے تمہارا یہی گھر ہے۔
وہ شخص کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میرال کو اب گھر سے اکیلے نکلنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول لگ رہی تھی۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ تنہا ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھی۔ ابھی تو وہ اکیلی ملک سے باہر رہنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اپنے ہی ملک میں کسی انجان جگہ پر قید ہو چکی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میرال دروازے کی طرف لپکی اور اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، کون ہو تم؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ دیکھو، اگر تمہاری میرے گھر والوں سے کوئی دشمنی ہے تو ان کا سامنا کرو نا، تم مجھے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن باہر کھڑے انسان پر کوئی اثر نہ ہوا، جیسے وہ اس کی آواز ہی نہ سن رہا ہو۔ آخر کار وہ چیخ چیخ کر تھک گئی اور وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرال کو کندھے سے تھام کر زبردستی کھڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، گھٹیا انسان! تم ہو کون؟ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے گھر والوں کا سامنا کرو۔ یہ بزدلوں کی طرح پیٹ پیچھے وار کیوں کر رہے ہو؟ کسی کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرال غصے سے چیخی۔ ان کے گھر کی عزت کو اپنے گھر کی زینت بنانے جا رہا ہوں، اس پر اسرار شخص نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اسے دھکیلتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرال اسے پہچان نہ سکی۔ وہاں نکاح خواں پہلے سے موجود تھے۔ نکاح شروع ہوا تو میرال بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص کے ہاتھ میں موجود گن کی حرکت نے اس کے سانس روک دیے تھے۔ وہ شخص بار بار گن کا رخ میرال کی طرف کر دیتا، جو ایک خاموش دھمکی تھی۔ موت کے خوف اور بندوق کی نوک پر میرال نے خاموشی سے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس شخص نے آگے بڑھ کر نکاح خواں سے ہاتھ ملایا۔ نکاح خواں نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا دی اور باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ شخص نکاح خواں کو چھوڑنے باہر گیا، میرال کی نظر سامنے موجود گلاس وال پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی۔ اسے بھاگنے کا یہ سنہری موقع لگا۔ وہ فوراً اٹھی اور باہر کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پھلانگتی، اس شخص نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے میرال کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں تو اپنے گھر سے دور رہنے کا بہت شوق تھا نا؟ تم تو کہتی تھی کہ تم آزاد خیال اور بہادر لڑکی ہو، تم گھر سے دور رہ سکتی ہو، تو اب کیا ہوا؟ اب بھاگ کر گھر جانے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ میرال کو اپنے جسم میں خوف کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دیکھو، تم جو بھی ہو، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تمہاری یہ سوچ کہ تم مرد کے بنا اس دنیا میں اکیلے رہ سکتی ہو، اسے میں نے غلط ثابت کرنا ہے۔ چلو اب رہ کر دکھاؤ اکیلے، میں تم پر تمہاری دنیا تنگ کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، تمہیں لگتا ہے نا کہ عورت مرد کے سہارے کے بغیر چل سکتی ہے؟ تمہاری اسی سوچ کو بدلنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اس کے کان میں زہریلے الفاظ پھونک رہا تھا، جبکہ میرال کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر اس بے رحم انسان نے اسے نہ چھوڑا اور اسے دوبارہ کمرے کی طرف لے گیا۔ میرال مسلسل رو رہی تھی، لیکن اس شخص کے دل پر اس کے آنسوؤں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کمرے میں صرف گپ اندھیرا تھا۔ میرال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی پشت بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ اندھیرے میں اسے اس شخص کے قدموں کی چاپ اور بھاری سانسیں اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ دور رہو مجھ سے، تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرال نے لرزتی آواز میں التجا کی، مگر اندھیرے میں چمکتی وہ آنکھیں مسلسل میرال پر تھیں۔ وہ اس پر جھکا۔ میرال نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر اس نے نہایت نرمی سے میرال کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اسے ساکن کر دیا۔ میرال کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بن مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس نے میرال کی کسی پکار کی پرواہ نہ کی۔ نہ جانے کس چیز کی سزا دے رہا تھا وہ اسے۔ میرال کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے گھر والوں کو، اپنے خوابوں کو اور اپنی اس ادھوری آزادی کو پکار رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اس کی مٹھی میں تھی۔ تم ایک ڈاکٹر ہو نا؟ چلو آج انسانی وجود کی بے بسی کا سبق مجھ سے پڑھو۔ اس کی بھاری آواز اندھیرے میں کسی تازیانے کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، مگر اس شخص نے اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے اس کے جسم اور روح پر اپنی مہر لگا دی تھی۔ میرال کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانسیں اس کے حلق میں پھنس رہی ہوں۔ وہ چاہ کر بھی اس اندھیرے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ شخص اسے اس کے حال پر چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میرال ایک زندہ لاش کی طرح بیڈ کے کونے میں سمٹ گئی۔ اس کا پورا وجود درد سے چور تھا اور ذہن سن ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں اسے اس شخص کے دور جاتے قدموں کی آواز آئی، مگر وہ اب اتنی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی کہ سر اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔
اس کی آزادی، اس کی ڈگری اور اس کا غرور سب اسی کمرے کے اندھیرے میں دفن ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی جو سمجھتی تھی دنیا سے وہ اکیلی لڑ سکتی ہے، اسے آج ایک شخص نے پل میں چور کر دیا تھا۔ میرال کو وہ وقت یاد آیا جب شاہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا ہر جگہ ساتھ دے گا۔ اس کے سامنے اس رات کا لمحہ لہرایا جب سب اسے نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے۔ میرال، بات کو سمجھو، یہ دنیا بہت بے حس ہے۔ یہ کبھی اکیلی عورت کو نہیں چھوڑتی بلکہ اسے نوچ کھاتی ہے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ساتھ ہر جگہ دوں گا۔ شاہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں نرمی سے کہا۔ نہیں، جھوٹ مت بولیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اور نہ ہی مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ میرال پوری قوت سے چیخی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرال کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بس چپ، ایک لفظ اور نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہارا نکاح شاہ سے ہی ہوگا اور کل ہی ہوگا، بس بات ختم۔ وہ کہہ کر غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ان کے پیچھے باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے۔ شاہ بھی جا چکا تھا۔ پیچھے میرال تنہا روتی رہ گئی تھی۔ دیکھ لینا، میں اس گھر سے دور رہ کر دکھاؤں گی کہ لڑکیاں مرد کے بنا بھی رہ سکتی ہیں۔ وہ دیواروں کو مخاطب کر کے چیخی تھی۔ شاہ جو باہر کھڑکی کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، میرال کی الفاظ سن کر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی آئی اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرال واپس حال میں آئی تھی۔ آج پہلی بار اسے شدت سے شاہ کی یاد آئی تھی اور دل سے دعا گو تھی کہ کاش وہ واپس آ جائے، لیکن وہ جا چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میرال چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ایک ہی رات میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ غلط تھی، کہ وہ مرد کے بنا اکیلے سر اٹھا کر دنیا میں چل سکتی ہے۔ وہ تو اکیلی اپنے ہی ملک میں محفوظ نہ تھی، آخر ملک سے باہر کیسے رہتی؟ وہ محض اپنی بے بسی پر رو ہی سکتی تھی اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سو گئی تھی۔ میرال کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی راتوں والے حالت میں ہی لیٹی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی اور فریش ہو کر واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص واپس کمرے میں داخل ہوا تھا اور میرال کے پاس آیا اور نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر بکھیرا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کل تک جو اس کا دشمن بنا ہوا تھا اچانک اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ ایسے مت دیکھو، میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ بہت مشکل سے اتنا وقت خود کو تم سے دور رکھا ہے میرال۔ وہ میرال کو زبردستی اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میرال ساکت کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس نے خود کو میرال سے دور رکھا ہے؟ آخر کون تھا یہ شخص جو اس قدر مان سے اسے مخاطب کر رہا تھا؟ میرال اب ہر صورت اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے پوری قوت جمع کی اور اسے خود سے دور دھکیلا، پھر تیزی سے کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار دیا۔ پورا کمرہ ایک دم روشنی سے نہا گیا۔ روشنی ہوتے ہی سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ گندمی رنگت، گہری عقابی آنکھیں جن میں اس وقت بلا کی چمک تھی اور ستوہ ناک جو اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اتنے تیکھے تھے جیسے کسی ماہر مجسمہ ساز نے تراشے ہوں۔ اس نے سیاہ رنگ کا ریشمی کرتا پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا جس کے کف کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس سیاہ رنگ نے اس کی شخصیت کو مزید پراسرار اور باروب بنا دیا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر ہلکی سی بڑھتی ہوئی داڑھی اسے ایک خطرناک حد تک پرکشش مرد ثابت کر رہی تھی۔ تم؟ میرال کے حلق سے بمشکل یہ لفظ نکلا۔ ہاں میں تمہارا غزنوی۔ وہ دھیمے قدموں سے میرال کی طرف بڑھا۔ میرال نے جیسی اسے پہچانا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر غزنوی کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کر دیا۔ بے شرم انسان، تم اتنا کیسے گر سکتے ہو جب ہم پہلے ہی سے… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، آؤ ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ غزنوی شاہ نے آگے بڑھ کر میرال کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر میرال نے فوراً اسے جھڑک دیا۔ مجھے کوئی ناشتہ نہیں کرنا، مہربانی کر کے اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، غزنوی نے مختصر جواب دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس غیر متوقع فرما برداری پر میرال منہ کھولے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ کب سے اتنا بردبار ہو گیا تھا کہ ایک بار کہنے پر مان گیا؟ میرال نے اپنا خیال جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کل سے وہ بھوکی تھی اور اب پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ کل صبح بھی اس کی ماں نے زبردستی تھوڑا بہت ناشتہ کروایا تھا، ورنہ وہ تو ملک سے باہر جانے کی خوشی میں کچھ کھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ مگر یہاں تو قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی۔
ابھی اس نے پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ غزنوی وہاں نمودار ہوا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ اپنی شکل گم کرو، اب جب میں نے شکل گم کر لی ہے تو تم خود ہی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اپنی پلیٹ میں ناشتہ ڈالتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ میرال نے کوئی جواب نہ دیا اور نظریں جھکا کر خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے کھانا ختم کیا وہ فوراً اٹھی اور واپس جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ غزنوی نے تعصب سے سر ہلایا اور کچھ بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اکیلے ہوتے ہی میرال نے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے اپنا فون کہیں نہ ملا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر غزنوی چاہتا کیا ہے۔ اگر اسے یہی سب کرنا تھا تو اس نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ آخر اسے کس کا ڈر تھا اور اچانک کس طریقے سے نکاح؟ وہ انہی سوالوں کے جال میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی غزنوی شاہ گھر واپس لوٹ آیا۔ میرال جو سارا دن کمرے میں قید رہی تھی، بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر باہر نکلی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پھر کھانا لگا دیا تھا غزنوی نے، مگر خاموشی اتنی گہری تھی کہ برتنوں کے ٹکرانے کی آواز بھی کسی دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ غزنوی نے کئی بار میرال کی طرف دیکھنا چاہا، مگر میرال نظریں جھکائے مشینی انداز میں کھانا کھاتی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں کمرے میں آئے۔ میرال نے غزنوی کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کے پاس رکھا اپنا بیگ اٹھایا تاکہ رات کے لیے کپڑے نکال سکے۔ اتنے بھاری بیگ اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں مدد کر دیتا ہوں، غزنوی نے قریب آتے ہوئے کہا اور بیگ پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ ہٹائیں اپنا، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ میرال نے اسے جھڑکتے ہوئے بیگ اپنی طرف کھینچا۔ ضدی تو تم پہلے بھی تھی، پر اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہو۔ غزنوی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بیگ کا دوسرا کونا تھام لیا۔ اور آپ بدتمیز پہلے بھی تھے اور اب تو حد ہی پار کر گئے ہیں۔ میرال نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا اور ایک زوردار جھٹکا دیا، مگر اسی کھینچا تانی میں میرال کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی غزنوی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ غزنوی نے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میرال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر غزنوی کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑے مجھے، میرال نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں بلکہ ایک لرزش تھی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تم میری بیوی ہو اور اس حقیقت سے تم اب بھاگ نہیں سکتی۔ غزنوی نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے کی حدت میرال کے پور پور میں اترنے لگی۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں غصے کے پیچھے کہیں چھپا ہوا درد بھی نمایاں تھا۔ معافی مانگنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے میرال، ابھی تو بس تمہیں یہ احساس دلانا ہے کہ تم کہاں ہو اور کس کی ہو۔ اس نے میرال کے گال کو اپنی انگلی کی پور سے چھوا۔ میرال نے اپنی آنکھیں موند لی، اسے اپنی ہمت جواب دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ غزنوی نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ثبت کیا، جس میں زبردستی نہیں بلکہ ایک عجیب سا مان تھا۔ اسے ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ مجھے سونا ہے، میرال فوراً بولی تاکہ اس بوجھل اور جذباتی کیفیت سے پیچھا چھڑا سکے۔ غزنوی شاہ نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ خود بیڈ پر لیٹا اور میرال کو بازو سے تھام کر اپنے سینے پر لٹانا چاہا۔ میں ایسے ہی سو جاؤں گی، میرال نے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مزاحمت کی۔ جب میں موجود ہوں تو تمہیں الگ سونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار پہلے تم مجھ سے دور ہو گئی تھی، اب دوبارہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ غزنوی نے زبردستی اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے جھک کر میرال کی پیشانی پر محبت اور ملکیت کے احساس سے لبریز ایک بوسہ دیا اور پھر کمرے کی لائٹس بند کر دیں۔ اندھیرے میں میرال کو اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ میرال نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا اور خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ غزنوی کا انداز اسے ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرال کی آنکھ کھلی تو غزنوی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ پہلے کی طرح میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ میرال کرسی پر بیٹھی اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے، دیکھ لینا، غزنوی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ میرال نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور دو ٹوک لفظوں میں بولی، ٹھیک ہے چلیں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی گھر جانے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ کیوں؟ تمہیں وقت کیوں چاہیے؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میرال، میں اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کرو، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا کہ میں ابھی گھر کیوں نہیں جانا چاہتا۔ غزنوی نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کھانے کی پلیٹ اس کی طرف سرکائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ مجھے ابھی جانا ہے، آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم مجھے گھر نہیں جانے دے رہے اور اس طرح مجھے یہاں لا کر قید کیوں کیا ہوا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارے ذہن سے وہ سوچ نکال دوں کہ ایک
عورت مرد کے بنا کچھ بھی کر سکتی ہے یا وہ اکیلی رہ سکتی ہے۔ میں نے تمہارے ذہن سے یہ سب کچھ نکالنا تھا۔ غزنوی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نکال دیا نا؟ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عورت مرد کے بنا کچھ نہیں ہے اور محض مرد کے پاؤں کی جوتی ہے۔ اب اس سے آگے تم مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ غزنوی نے آگے بڑھ کر میرال کو نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ ہاں، وہ دنیا میں مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرد کے تحفظ کے بنا گھر سے باہر محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ دنیا حیوانوں سے بھری ہوئی ہے میرال، جو عورت کو نوچ کھانے میں وقت نہیں لگاتے۔ میں سب سمجھ چکی ہوں، اب مجھے گھر جانا ہے۔ وہ دوبارہ چیخی۔ نہیں، تم یہ بات ابھی اچھے طریقے سے نہیں سمجھی۔ جس دن تم یہ حقیقت دل سے تسلیم کر لو گی، مجھے پتہ چل جائے گا، اور اسی دن میں تمہیں پورے وقار کے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا۔ اچھا، تو گھر والوں کو کیا کہیں گے آپ اپنے بارے میں؟ وہ طنزیہ بولی۔ غزنوی نے اس کی بات پر لب بھینچے۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ گھر والوں کو کیا بتائیں گے، تاکہ میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لوں کہ اس جھوٹ میں آپ کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ وہ دو بدو جواب دے کر غزنوی کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ جب وقت آئے گا سب بتا دوں گا، لہٰذا میرے سامنے زبان چلانے کی اب تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اب مزید بحث کی تو یاد رکھو تم غزنوی کا پرانا روپ دیکھو گی۔ اس نے میرال کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر غصے سے انتباہ کیا۔ ہاں، مزید جبر بھی کر سکتے ہیں آپ کو آتا ہی کیا ہے؟ عورت کو دبا کر رکھنا اور اسے اس کی اوقات میں رکھنا تو غزنوی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے نا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نڈر سے بولی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں بالکل صحیح سمجھی ہوں۔ ابھی آپ نے مجھے جتنا بے بس محسوس کروایا ہے شاید ہی زندگی میں کبھی کسی نے کروایا ہو۔ اب میں جان چکی ہوں کہ واقعی مرد کے بنا عورت محفوظ نہیں ہے اور مرد کے ساتھ بھی عورت محفوظ نہیں ہے۔ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جان چکی ہوں، لہٰذا مجھے مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے گھر جانا ہے اور اس انچاہے رشتے سے آزادی چاہیے۔ غزنوی کے چہرے پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس رشتے سے تم صرف مر کر ہی آزاد ہو سکتی ہو۔ جاؤ، اجازت ہے، مر جاؤ اگر تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو تو۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ میرال پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ غزنوی نے ایک گہری نظر اس کے جاتے ہوئے وجود پر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتا واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کی میز پر ہونے والی تلخ کلامی کے بعد شام ڈھلے غزنوی شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں گہری فکر تھی۔ میرال اسے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی، مگر غزنوی نے اس کے قریب آ کر ایک فائل میز پر رکھی۔ اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو میری ایک شرط ہے۔ اس کی آواز پہلے جیسی کڑک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ میرال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ تمہیں اگلے 1 ماہ تک میری وفادار بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ اگر تم نے 1 ماہ یہ ثابت کر دیا کہ تم واقعی سمجھدار ہو گئی ہو تو میں خود تمہیں تمہارے بابا کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ غزنوی شاہ کے لہجے میں وہ پرانی جیت کی چمک نہیں تھی۔ وہ کچھ الجھا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے شرط مان لی، مگر اس کے ذہن میں سوالات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ آخر اس کا لہجہ اچانک کیسے بدل گیا۔ رات کے پچھلے پہر میرال کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ کی دوسری طرف غزنوی موجود نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا، جہاں سے غزنوی کی دھیمی مگر تناؤ سے بھرپور آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے ابھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا نا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ غزنوی کی آواز لرز رہی تھی۔ میرال کی سانس جیسے سینے میں تھم گئی۔ وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں دبک گئی۔ دشمن صرف میرے نہیں ہیں، بابا کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں اسے امریکہ جانے سے نہ روکتا تو وہ اب تک ماری جا چکی ہوتی۔ مجھے اس سے اغوا کرنا پڑا تاکہ دنیا کی نظروں میں وہ غائب ہو جائے، ورنہ میں اسے کبھی زبردستی یہاں نہ لاتا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور شاید کرتی رہے گی۔ غزنوی نے گہرا سانس لیا اور بال نوچنے والے انداز میں سر جھکا لیا۔ میں بہت پریشان ہوں، حالات میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ میرال یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ جسے اپنی قید اور غزنوی کا انتقام سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کی جان بچانے کا ایک خطرناک کھیل تھا۔ لیکن آخر اسے کوئی کیوں مارنا چاہتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے غزنوی کی پریشانی کی شدت کا احساس ہوا تو اس کے دل میں چھپی نفرت کے سائے دھندلانے لگے۔ وہ شخص جو اس کے سامنے پہاڑ بنا کھڑا تھا، اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا اور اکیلا تھا، یہ آج میرال نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی اور سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ غزنوی کمرے میں آیا اور میرال کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور پھر اسے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند گیا۔ اگلی چند راتیں بھی غزنوی کی ایسی ہی گزری تھیں۔
وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ شخص راتوں کو جا کر اس کی حفاظت کرتا ہے اور دن بھر پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے رہنے کے باوجود اس کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس کی مشکل میں اضافہ نہیں کرے گی۔ صبح جب غزنوی ناشتے کی میز پر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرال نے نہ صرف اس کی پسند کا ناشتہ خود تیار کیا تھا بلکہ وہ مسکرا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ غزنوی نے کرسی کھینچتے ہوئے الجھن سے پوچھا۔ آپ کی شرط یاد ہے نا؟ مجھے ایک ماں تک اچھی بیوی بن کر دکھانا ہے، میں بس وہی پوری کر رہی ہوں۔ میرال نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا، حالانکہ اس کے دل میں اب یہ شرط نہیں بلکہ جذبات بول رہے تھے۔ غزنوی کو لگا شاید وہ گھر جانے کی لالچ میں ایسا کر رہی ہے، اس لیے اس نے بھی زیادہ سوال نہ کیے۔ مگر میرال کا خیال رکھنا اب صرف ناشتے تک محدود نہ تھا۔ اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی، اس کے سر میں درد ہوتا تو بنا کہے اس کے لیے چائے بنا کر لاتی، اور جب وہ تھکا ہوا گھر لوٹتا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غزنوی کی آدھی تھکن اتار دیتی۔ آہستہ آہستہ یہ اداکاری میرال کی حقیقت بننے لگی۔ وہ جو پہلے غزنوی کے لمس سے کتراتی تھی، اب اس کی موجودگی میں خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک رات جب غزنوی فائلز پر سر رکھے سو گیا تو میرال نے قریب آ کر بہت پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا میں سمجھتی تھی، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ غزنوی کو لگ رہا تھا کہ میرال اس کی شرط مان کر اپنی آزادی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میرال اب اس سے دور جانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سب کر رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر جو کبھی مرد کے بنا جینے کے دعوے کرتی تھی، اب اسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ سمجھتی تھی۔ چلو میں تمہیں باہر سے گھما کر لاتا ہوں۔ میرال کچن میں برتن دھو رہی تھی جب غزنوی شاہ نے آ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے برتن رکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد وہ اس چار دیواری سے باہر نکلی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اسے خوف کے بجائے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کھلی ہوا میں ایک گہرا سانس لیا اور غزنوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ غزنوی اسے ایک اچھے ریسٹوراں میں لے کے آ گیا تھا جہاں انہوں نے سکون سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد آئس کریم کا لطف اٹھاتے ہوئے وہ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ اچانک غزنوی کو محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک مشکوک گاڑی مسلسل ان کے تعاقب میں تھی۔ غزنوی نے پہلے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جیسے جیسے وہ گھر کی طرف بڑھتا گیا وہ گاڑی ان کے پیچھے ہی رہی۔ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ کوئی ہے جو ان کی طاق میں ہے۔ اس وقت میرال اس کے ساتھ تھی، اس لیے وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور پولیس کو کال ملائی۔ کچھ ضروری ہدایات دینے کے بعد اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور اسے ایک طویل اور سنسان راستے پر ڈال لیا تاکہ دشمنوں کو آبادی سے دور لے جا کر نپٹا سکے۔ سنسان سڑک پر پہنچتے ہی تعاقب کرنے والی گاڑی سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرال نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جھک جاؤ اور جب تک نہ کہوں سر مت اٹھانا۔ غزنوی نے اسے ہدایت کی تو وہ خاموشی سے پیچھے کی طرف جھک گئی۔ غزنوی نے ایک ہاتھ میرال کے سینے پر رکھ کر اسے مزید نیچے کیا اور بڑی مہارت سے گاڑی کو بچایا، مگر دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ غزنوی نے اپنی گن نکالی اور جوابی کارروائی شروع کی۔ میرال نے اپنی آنکھیں بھیج لی تھی۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں گولی اس کے شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ غزنوی! میرال کی چیخ گاڑی میں گونجی اور وہ فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ غزنوی نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور اپنے زخمی ہاتھ سے ہی اسے نیچے کیا تھا۔ پاگل مت بنو، گولی تمہیں لگ سکتی ہے۔ وہ دھاڑا۔ خون! وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا سمجھی، چپ رہو، وہ غصے سے کہتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ پولیس کے پہنچتے ہی حملہ آور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ غزنوی نے زخمی حالت میں ہی پولیس کی کارروائی مکمل کروائی اور پھر میرال کو لے کر سیدھا گھر پہنچا۔ میرال نے حیرت سے پہلے اپنے گھر کو دیکھا، پھر غزنوی کو۔ غزنوی کیا تم چاہتے ہو ہم گھر چلیں؟ میرال نے حیرت سے پوچھا تو غزنوی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر اندر ہی ہے، چلو۔ وہ اپنا درد نظر انداز کرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ میرال اب مسلسل رو رہی تھی۔ غزنوی نے زخمی ہونے کے باوجود اسے اپنے حصار میں لیا اور گھر کے اندر داخل ہوا تھا جہاں سب پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچ گیا، لیکن میرال کے لیے حیرت کا جھٹکا بھی باقی تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا کوئی بھی فرد غزنوی کو دیکھ کر حیران نہیں تھا، بلکہ سب کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا جیسے وہ پہلے ہی حقیقت سے واقف ہوں۔ بیٹا کیا تم ٹھیک ہو؟ اکرم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے اوپر اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر کو فوراً بلوایا گیا جس نے شاہ کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور اسے آرام کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ جب کمرے میں خاموشی چھائی تو میرال اب مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں سوالات کا سمندر تھا۔ کیا آپ سب پہلے سے جانتے تھے کہ غزنوی شاہ زندہ ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کار اکرام صاحب نے خاموشی توڑی۔ ہاں میرال، ہم سب جانتے تھے کہ شاہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔
لیکن کیوں؟ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ میرال کا لہجہ دکھ سے بھرپور تھا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، شاہ نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ تمہاری بغاوت اور پڑھائی چھوڑنے کی ضد کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ تمہارے سامنے رہا تو تم کبھی اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرو گی۔ اس نے اپنی موت کا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تاکہ تم آزاد ہو کر اپنا وہ خواب پورا کر سکو جو وہ تمہاری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ اس کا تمہیں اغوا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن حالات اچانک بدل گئے تھے۔ حالات بدل گئے تھے؟ کیا مطلب؟ میرال نے الجھ کر پوچھا۔ شاہ نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میرال، دشمنی صرف میری نہیں تھی۔ تمہارے بابا کے ایک پرانے کاروباری حریف ولید نے تمہاری جان لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو، اس لیے وہ تمہیں امریکہ جاتے ہوئے راستے میں اغوا کر کے قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھ سے اور تمہارے بابا سے بدلہ لے سکے۔ غزنوی نے ایک گہرا سانس لیا اور بات جاری رکھی۔ ولید ایک خطرناک انسان ہے جو زیر زمین دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے عین وقت پر اس کے ارادوں کی بھنک لگ گئی تھی۔ میرے پاس تمہیں بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں خود تمہیں اغوا کر لوں اور دنیا کی نظروں میں تمہیں غائب کر دوں تاکہ ولید تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ میں نے یہ سب تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ جسے اپنی قید سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی زندگی کی حفاظت کا واحد راستہ تھا۔ غزنوی شاہ نے اپنی محبت کو قربان کر کے خود کو مردہ قرار دے کر اسے وہ مقام دلوایا تھا جس کی وہ تمنا کرتی تھی، اور پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے ایک بھیانک انجام سے بچا لیا تھا۔ میرال نے دھیرے سے غزنوی شاہ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ساری شکایتیں، سارا غصہ اس کی قربانی کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں شاہ، میں آپ کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ غزنوی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم محفوظ ہیں اور اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے اور وہ گھر ہے، بس اب جلدی سے ان کی رخصتی کرنے کی تیاری کرو۔ غزنوی شاہ کی والدہ نے کہا تو غزنوی نے اپنے بالوں میں ہاتھ گھمایا۔ میرال کا اچانک ہی دل خراب ہونے لگا تھا اور وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی اور کہہ کرنے لگی تھی، جبکہ میرال کی والدہ اور غزنوی کی والدہ نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ چلو بیگم، ولیمے کی تقریب کی تیاری کریں، اکرام صاحب نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ ارے کہاں گئے سب؟ میرال کمرے میں آتی بولی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ غزنوی شاہ نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر کے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میرال اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ غزنوی شاہ نے اسے اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے بال